अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। लाहौर में बारिश हुई है तो अब मौसम बिल्कुल धूप वाला निकल आया है। तेज़ धूप है, तेज़। मौसम की एक वीडियो मैंने सुबह जब बारिश हो रही थी वो बनाई थी, वो इसके एंड पे आपको दिखाऊंगा। वो सुबह मैंने बनाई थी। इस वक्त 10 सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने अपने दो पुराने साथियों पे बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, जहांगीर तरीन पे और अलीम खान पे। ये याद रखना कि इमरान खान का नाम जो इल्ज़ाम खान है ना, वो हर बंदे पे जो उसके साथ ज़रा टच भी कर जाएगा ना, उससे अलहदा होगा तो इमरान ने इल्ज़ाम ही लगाना है। ये ज़हन में रखना। कोई भी हो, रेहाम खान हो, कोई हो, वो इसने ये इल्ज़ाम ही लगाना होता है। और इल्ज़ाम ये ऐसे लगाता है ठा करके, ये नहीं सोचता कि उससे अगले की कोई इज्जत बेइज्जती कोई ये वो, जैसे फौरन कहता है चोर डाकू चोर डाकू, ये इसी तरीके से वो इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। जहांगीर तरीन के ऊपर तो उसने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब चीनी स्कैंडल था और वहाँ से मेरे इख्तलाफात पैदा हुए और उन्होंने चीनी में जो है ना घपले वगैरह किए और ये वो सारा। हालांकि ख़ुद इमरान खान ने उस वक़्त शुरू में इमरान खान ने जहांगीर तरीन को ख़ुद जहाज़ पे बिठा के तो बाहर लंदन भेजा था, वरना उसका तो जहाज़ जा ही नहीं था सकता एयरपोर्ट से। ठीक है, ये इख्तलाफात बाद में बढ़े हैं, बाद में सियासी बढ़ गए हैं इख्तलाफात। ये वो बात ही नहीं थी। करप्शन तो इमरान खान कहता है मेरा हिस्सा लाओ, मेरा हिस्सा लाओ, मैं हाथ ना ली लेना, बस मेरा अकाउंटेज करा दो, मेरी बाजी अलीमा को दे दो, फराह खान गोगी को दे दो, ये मेरे जो फ्रंट मैन है ये इनको दे दो, मुराद सईद को दे दो। वो तो धड़ल्ले से लेता है। ये उसकी बातों पे ना जाए यार। हाँ, आप कह रहे होंगे कि मदीना की रियासत में वो तो कहता है मैं बड़ा नेक हूँ, और ये भी उसने प्रोपेगेंडा किए हुए कि इमरान खान के अंदर सारी बुराइयां हैं, वो करप्ट नहीं है। ये इनका एक आर्गुमेंट है यूथियों का। और भाई करप्ट तरीन है, वो करप्ट नहीं है। करप्ट तो छोटा लफ्ज है ना। चले जी करप्ट कह लें, जरदारी है, नवाज है, शहबाज है, ये वो इनका सरबराह है, डान है, माफिया है। वो इतना बड़ा करप्ट है। वो तो मैट्रिक से करप्शन कर रहा है, मैट्रिक से। उसका ना कोई कारोबार है ना कुछ है। तो वो आप देख लें उसने करोड़ रुपए का जो टैक्स दिया है वो कहाँ से दिया है, और हुकूमत में आके दिया है। कहता है ना जी, ये हुकूमत में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब आते हैं ना तो इनकी मिलें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जैसे बच्चे देती हैं और ये वो। इमरान खान का भी हुकूमत से आने से पहले का 2 लाख टैक्स है और फिर 98 लाख है। जरा तशरीह करें कि कौन सा बिजनेस चला है भाई, हमें भी कोई बताओ बिजनेस अपना। ये तो वो है जो लीगल है, जो बनी गाला में बोरियां भरी पड़ी है ना डॉलरों की। वो तो मैं आपको रोजाना कहता रहूंगा कि वहां छापा मारे, राना सनाउल्लाह अपनी मूछों का इस्तेमाल करें वहां पे। आपसे उसकी जान जाती है, लेकिन आपकी जान कहीं और में है, इसलिए आप छापे नहीं मार रहे। तो जहांगीर तरीन के साथ इसका पैसे का लेन देन ये वो सारे चक्कर हुए हैं। इसने इल्जाम लगा दिया आज के जी जहांगीर तरीन ने चीनी माफिया में घपले किए हैं, ये है वो इसने किया। फिर जो उसने इल्ज़ाम लगाया है उसके ऊपर, अलीम खान के ऊपर, आज मैं तवक्को कर रहा हूँ कि अलीम खान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत गलत उसने इल्ज़ाम लगाया है। उसने कहा जी कि जहांगीर तरीन ने 300 एकड़ ज़मीन रावी के किनारे पे ख़रीद ली थी और वो चाहता था कि मैं इसको लीगलाइज करूँ। गलत, झूठ। इससे पहले इमरान खान ने उस्मान बुजदार को बचाने के लिए जहांगीर तरीन के ऊपर केस, इसके अलीम खान के ऊपर केस बनाया और फिर उसको जो है ना जेल में डाला और इंक्वायरियां शुरू की, ताकि वो बड़ा मजबूत उम्मीदवार था वजारत आला पंजाब का, और वो सही था। तो इसको चाहिए था कठपुतली। कठपुतली ने आगे कठपुतली रखना था ना, ताकि मेरी हर बात ऐसे यस यस सर, यस सर। उस्मान बुजदार का आपको पता ही है आपको। तो वो जहांगीर खान अलीम खान पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसने 300 एकड़ ज़मीन रावी के किनारे पे ख़रीदी थी
اور یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو منظور کروں، اور راوی کے کنارے زمین منظور کرنا غیر قانونی تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میں بڑا حاجی سلطتی ہوں، حاجی خان ہوں میں، بالکل حاجی۔ تو پھر انکار کیا، جس کی وجہ سے علیم خان میرے خلاف ہو گیا۔ یہ بھی جھوٹ جھوٹ جھوٹ، بالکل۔ علیم خان صاحب پریس کانفرنس کر کے عمران، کوئی یہ نہ کہنا کہ میں، اگر آپ نے آئندہ پریس کانفرنس کی تو میں کروں گا، نہ، آپ بتا دیں۔ اس نے بتا دی ہے نا کہ آپ کرپشن چاہتے تھے 300 ایکڑ کی، آپ بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، آپ بتا دیں۔ یہ نہ کہنا کہ آئندہ آپ نے کیا تو میں بتاؤں گا، یہ نہیں، یہ پھر آپ اس میں سچے نہیں ہوں گے۔ آپ کے جو سچ ہے وہ قوم کو بتائیں۔ آج علیم خان صاحب سچ قوم کو بتائیں کہ کیوں جھگڑا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو دفتر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں ذرا ہائی کورٹ جاتا ہوں، اور ہائی کورٹ کے حوالے سے اگر کوئی قانونی مشاورت وغیرہ قانون کے حوالے سے آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ میرا فون 0300472572 پہ کر سکتے ہیں، منصف اوان ایڈوکیٹ۔ ٹھیک ہے نا جی، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ تسلی بخش جواب دوں گا۔ کوئی بھی قانونی مشورہ ہو، چیک ڈسآنر کا کیس ہو، ناجائز قبضے کا کیس ہو، کوئی کرائے کا گھر، مکان، دکان کی پراپرٹی کا مسئلہ ہو، گروپ انشورنس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارا ہم وہ کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمارے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے، وکلاء کی پوری ٹیم ہے، جو ہم پورے پاکستان میں کیس کرتے ہیں، پورے پاکستان میں۔ تو آپ اگر باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں، آپ کو پاکستان کے کسی بھی ضلع میں، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، پنجاب میں کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کا حل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دیں گے، امید۔ اور اب آپ دیکھیں، صبح جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، بارش کا موسم بھی لاہور کا دیکھ لیں، انجوائے کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ لو جی، السلام علیکم۔ بالآخر لاہور میں بھی بارش ہو گئی۔ ہم نے بتایا تھا کل رات کو ہی کہ بادل آ گئے ہیں، بڑی پیاری ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور جمعے کا دن ہے، آپ سب کو جمعہ بھی مبارک ہو۔ اور بادل، کیا بات ہے، یہ دیکھیں، ہائے 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 ہائے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے جی۔ یہ اب کیمرہ ہم آپ کو اور کتنا دکھائیں جی، بارش ہو رہی ہے، یہ بہت مزے کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب بارش ہوگی، بتا دیا تھا پہلے ہی، عید کے دنوں میں۔ موسم غیر اچھا رہا ہے سارا۔ یہ بادل بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ بڑے گہرے کالے سیاہ بادل آئے ہیں، بہت زبردست بادل ہیں جی۔ دیکھیں بادل آپ نے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اور کیا بتائیں، بس وہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہیں ان کی باتیں ہی سارے لوگ کر رہے ہیں، ان کی باتیں ہی کہ جناب ویڈیو ریلیز ہو گئی ہیں، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے اور کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو سارا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ ویڈیو گیم نہیں ہونی چاہیے، ویسے کون سا ویڈیو وغیرہ سے کوئی اثر پڑ جانا ہے کسی کے اوپر بھی۔ تو عمران خان تو پہلے ہی کہتے ان ویڈیو کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا، نہ ان کے کارکنان پہ پڑنا ہے۔ وہ پہلے ہی کہتے ہیں جی عمران خان بس تھا جیسے ہے ویسے ہی ہے، ہمیں قبول ہے، ہر طریقے سے قبول ہے، اس لیے ویڈیو کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ آج جلسے ہیں اور ہائی کورٹ میں کیسز وغیرہ لگے ہوئے ہیں کافی سارے، ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ فارن فنڈنگ والا کیس بھی لگا ہوا ہے، اور اس نے 3 دن چلنا ہے، 6، 7، 8۔ تو یہ دیکھیں، اگر وہ کریں گے تو یہ کیس اسی مہینے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی مہینے مریم نواز صاحبہ کا بھی کیس لگا ہوا ہے۔
وہ بھی آ سکتا ہے. نواز شریف کے آنے کا بھی امکان ہے، وہ بھی اسی مہینے آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ مئی کا مہینہ جو ہے نا بڑا زبردست ہے. موسم بھی اچھا ہے اور ان کو آنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا، ان کو آنا بھی چاہیے. نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو ایک نہ ایک دن آنا ہے تو انہی دنوں میں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا میں نے رات کو آپ کو تجزیہ بتایا ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بالکل ایٹ سٹیک ہے اور وہ کسی وقت بھی جو ہے نا ختم ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی. خاص طور پہ آج جو 20-22 لوگ ہیں منحرف اراکین جنہیں کہتے ہیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا گورنمنٹ کو اور حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دیا تھا، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اور الیکشن کمیشن اگر آج اعلان کرتا ہے تو پھر ضمنی الیکشن ہوں گے. اسی دوران اگر گورنر نے اعلان کر دیا کہ اعتماد کا ووٹ لو تو پھر حمزہ شہباز کی حکومت بھی نہیں رہے گی. یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں. یہ ویڈیو تو صرف میں نے بارش کے لیے آپ کو بتائی ہے. ابھی ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ صبح کے ابھی اس وقت تقریباً یہ 7:30 بج گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا آپ کو اچھی سی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے. فی الحال آپ صرف یہ موسم انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، بادلوں کی آواز گرجنے کی آپ سن رہے ہیں نا. یہ آئے آئے آئے. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.